سب سے پہلے تو میں تمام جو ساتھی آئے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لیٹ بھی ہو گئے ہیں ہم تھوڑا، اس کے لیے معذرت بھی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو آج کے دن جس ایشو کے اوپر آپ کو ہم نے مدعو کیا ہے، کل ایک کوارڈینیٹر ہیں، سو کالڈ کوارڈینیٹر پی ایم کا، انہوں نے حرزہ سرائی کی ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کے خلاف. تو اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے. دیکھیں، یہ جب سہیل آفریدی صاحب کا نومینیشن ہوئی، نامزدگی ہوئی 8 اکتوبر، تو اسی دن سے یہ سازش سٹارٹ ہوئی. 2 مسخرے جن میں جناب موصوف بھی شامل تھے اور ایک جو مرکزی اطلاعات کے منسٹر ہیں وہ بھی شامل تھے. انہوں نے پہلے ہی دن سہیل آفریدی صاحب کے اوپر دہشت گرد اور منشیات فروش اور طرح طرح کے الزامات سٹارٹ کیے، اور جب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے تو آخر میں گرل فرینڈ تک جو ہے وہ بات آئی. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ خان صاحب کا انتخاب اتنا بہترین ہے کہ ان کے پیٹ میں مروڑ آ رہی ہے اور ان کو بار بار اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے. اور اس سے جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سہیل آفریدی صاحب کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، بلکہ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان کے ویژن کے مطابق چلیں گے. اب ان کے پریس کانفرنس کے بعد پھر پشاور میں ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر بھی سہیل آفریدی صاحب کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. پھر اس کے بعد ان کے انتخاب کو جو ہے روکنے کی کوشش کی گئی، استعفیٰ منظور نہیں ہوا، عدالت بھی چلے گئے. لیکن الحمدللہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز تھے، جو ایم پی ایس تھے، وہ اپنے پارٹی کے ساتھ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، اور سہیل آفریدی صاحب کا انتخاب بھی ہوا. وہ چیف منسٹر بھی بنے، آج ان کی کیبنٹ بھی بن گئی ہے. تو ان کو یہ تکلیف ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے نہ ان کو روک پا رہے ہیں، نہ ان کے ایم پی ایس کو جو ہیں یہ ڈیٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تکلیف تو ان کو پہنچے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید شدت سے یہ تکلیف ہم ان کو پہنچائیں گے. کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ سہیل آفریدی صاحب وہ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے گئے اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا اس کے متعلق کیا. ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ سہیل آفریدی صاحب تو پشاور تھے 9 مئی کو، اور وہ تو لاہور یا کور کمانڈر ہاؤس وہاں پہ تھے ہی نہیں. جب ان کو کچھ نہیں مل رہا تو یہ جھوٹ کا پلندہ باندھ کے جو ہیں اس کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جیسے عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ بہانہ تھا، عمران خان اور پی ٹی آئی نشانہ تھا. تو وہ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ 9 مئی جو ہے یہ ٹریپ ہے. اس کو تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو دبانے کی کوشش ہوئی ہے اس سے، اور آج اس کو دوبارہ بہانہ بنا کے نیریٹو بنایا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کے خلاف. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہمارا خیبر پختونخوا کا پروونس ہے، جورسڈکشن ہے، اور یہاں پشاور میں جو ریڈیو پاکستان کا ہوا ہے، ہم اناؤنس بھی کر رہے ہیں کہ پہلی کیبنٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی ریڈیو پاکستان کے اندر جو ہوا ہے اس کے اوپر ہم انکوائری کمیشن بنائیں گے. اور انکوائری کمیشن جو ہے وہ پروب کرے گا کہ کن لوگوں نے ریڈیو پاکستان کرایا. ریڈیو پاکستان کے سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہے وہ ہم اس کے اندر پروب کریں گے کہ وہ لے کے آئے، تاکہ پتہ چلے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر کون تھا جنہوں نے دروازے کھولے، کون تھا کہ وہ اس کے اندر گئے، اور آج تک وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے کیوں نہیں آئے، تاکہ پتہ چلے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. باقی پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اختیار ولی صاحب جو ہیں وہ ایک حادثاتی کوارڈینیٹر بنے ہیں. انہوں نے بڑا شور و ویلا کیا کہ جی ورکرز کو تیرے مسلم لیگ کے اندر عزت نہیں دی جا رہی، اور ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کس کی حکومت ہے شہباز شریف کے ساتھ. اور ایک ٹافی دی کوارڈینیٹر کی، اور پھر وہ چپ بھی ہو گئے، اور پھر جو ہے اپنے ہی صوبے کے خلاف جو ہے زہر اگلنا شروع ہو گئے. تو اختیار ولی صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اختیار ولی، آپ کا وزیر اعظم بھی غیر قانونی غیر آئینی فارم 47 کا، آپ کا صدر بھی غیر آئینی، آپ کے گورنرز بھی غیر آئینی. اس ملک کے اندر اگر ایک آئینی اور قانونی حکومت ہے اور وزیر اعلیٰ ہے تو وہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے. لہٰذا آپ کو شرم آنی چاہیے، اور ایسی باتیں کر کے، اور آپ جو ہیں آپ حقائق کو نہ چھپا سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے آپ مسخ کر سکتے ہیں. شکریہ.
جی شفیع اللہ جان صاحب بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام پریس کا بہت شکریہ. مینا خان صاحب نے کافی چیزیں آپ سب کے سامنے رکھی. کل آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ نوشہرہ کے ایک بند کمرے میں پی ٹی وی پہ پاکستان نیشنل ٹیلی ویژن پہ اختیار ولی صاحب نے ایک ویڈیوز کو توڑ مروڑ کے پیش کیا اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف, اس صوبے کے نو منتخب وزیر اعلیٰ کے خلاف جو 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے, اس کی توہین کی گئی. اور اختیار ولی صاحب پہ میں بات کرنا چاہوں گا. اختیار ولی صاحب ایک ہارے ہوئے شخص ہیں, وہ جعلی وزیر اعظم کے جعلی کوارڈینیٹر ہیں. جیسے کہ مینا خان صاحب نے فرمایا کہ جب پرویز خٹک صاحب نوشہرہ سے کیبنٹ میں آئے تب سے ان کا واویلا شروع ہوا اور ان کو جعلی کوارڈینیٹر بنایا گیا. ان کی سیاسی اوقات اور اس کی سیاسی ساکھ یہ ہے کہ وہ 2024 میں NA33 سے جب وہ الیکشن لڑے تو وہ 4تھے نمبر پہ آئے, اور ہمارے ISF کے نوجوان شاہ احد کے 91,000 ووٹ تھے اور ان کی 21,000 ووٹ تھے. اسی طرح صوبائی اسمبلی میں PK88 پہ وہ الیکشن لڑے, وہاں سے میاں عمر ہمارے کینڈیڈیٹ تھے, نوجوان کینڈیڈیٹ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے, انہوں نے 38,000 ووٹ لیا اور ان موصوف نے 4تھے نمبر پہ آ کے 5,000 ووٹ لیا. تو ان کی سیاسی ساکھ یہ ہے, یہ سیاسی بونے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. جب سے سہیل آفریدی صاحب کا نام اناؤنس ہوا ہے تب سے ان کے اوسان خطا ہیں. ہم آگے اگر دیکھیں, جیسے مینا خان صاحب نے بات کی کہ اگر ہم نون لیگ کی بات کریں, یہ جو ویڈیوز دکھائی گئی کل, جو توڑ مروڑ کے حقائق کو پیش کیا گیا, اگر آپ تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جائیں گے تو اسمبلی کے فلور پہ خواجہ آصف نے پاک افواج کے بارے میں کیا کہا, کیا مریم نواز نے جلسے میں کھڑے ہو کے یہ جو دہشت گردی ہے اور اس کے پیچھے جو انہوں نے نعرے اور سلوگن لگائے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو جب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی جس نے کیا تو وہ معافی مانگے گا, تو کیا خواجہ آصف اسمبلی میں جو انہوں نے تقریر کی اس پہ معافی مانگیں گے؟ کیا مریم نواز جلسوں میں فورسز کے خلاف نعرے بازی کی اس پہ معافی مانگیں گے؟ کیا پرویز رشید جو جلسوں میں پاک افواج کے خلاف اپنی زبان استعمال کرتے تھے کیا اس پہ وہ معافی مانگیں گے؟ کیا نواز شریف میڈیا میں بیٹھ کے مختلف ٹی وی چینلز پہ ٹاک شوز میں جو ماشاء اللہ اور باقی چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے کیا اس پہ وہ معافی مانگے گے؟ ان کے اب تو بیانیہ ہی تھا کہ ووٹ کو عزت دو, اور ووٹ کو عزت دینے سے بات اب جہاں تک آ گئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. میں آگے ایک ادارے کی طرف سے ایک بندے کے ذریعے یہ پیغام بھیجوایا گیا کہ سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہوگی, اس کی ایسی کی تیسی. تو ہم یہاں سے بڑا واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جو بھی خیبر پختونخوا کی عوام کے مینڈیٹ کو دیکھے گا اس کی ایسی کی تیسی. یہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا 3/4 سے تحریک انصاف حکومت میں ہے. انشاءاللہ یہ تیسری مرتبہ ہم تحریک انصاف حکومت میں ہیں. یہ پہلی اور واحد حکومت ہے اس وقت جو عوام کے ووٹ کے ذریعے سے آئی ہے, جو عام عوام کے ووٹ کے ذریعے سے آئی ہے. 8 فروری کو عمران خان کے نام پہ پورے ملک میں انقلاب آ چکا تھا, بدقسمتی سے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, ہماری سیٹی چھینی گئی. واحد ہی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, یہاں کے غیور عوام نے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ووٹ دیا اور ووٹ کی حفاظت بھی کی. باقی آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ 8 اکتوبر سے لے کے آج تک ان کو سہیل آفریدی ہضم نہیں ہو رہا. خان کے جو نو منتخب اور خان کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں, نوجوان وزیر اعلیٰ ہیں, جس طریقے سے جب سے وہ 13 فروری کو 90 ووٹ لے کے خیبر پختونخوا کے اسمبلی سے وہ الیکٹ ہوئے, اس کے بعد حلف کا جو ڈرامہ آپ کے سامنے تھا, ہم نے آئینی اور قانونی ہر راستہ اختیار کیا. پشاور ہائی کورٹ کو ہیڈز آف کے اس نے جو فیصلہ دیا کہ گورنر صاحب اس سے حلف لے, وہ سب ڈرامہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے اپنے قائد سے ملنے, عمران خان صاحب سے ملنے. سہیل آفریدی صاحب 4 مرتبہ اڈیالہ جیل جا چکے ہیں, ہائی کورٹ کے احکامات ان کے ساتھ ہے, اس کے باوجود اس کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. جو پیغام دیا جا رہا ہے, جو خیبر پختونخوا کی مینڈیٹ کی توہین ہو رہی ہے, یہ سب آپ کے سامنے ہے. یہ ساری چیزیں ہر خیبر پختونخوا کے رہنے والوں کے ذہنوں میں ہیں. تو اس حوالے سے یہ پریس کانفرنس تھی.